تین لوگ ایسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ پہلا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام عادل، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ یہ رب تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ جب یہ رب تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ اور دوسرا شخص، الصائم حتی یفطر، دوسرا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار ہے، جب تک وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ بھی اتنا پسند ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے جب کوئی دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اور تیسرا شخص جس کی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعوت المظلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا، مظلوم کوئی بھی ہو، جب کوئی وڈیرا، جب کوئی اہلکار، کوئی بھی بڑا طاقتور کسی بھی آدمی کے اوپر جب ظلم کرتا ہے، مظلوم خواہ گناہگار ہو، گناہگار تو کیا کافر بھی ہو، اگر اس کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، جو بد دعا نکلتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفعها اللہ فوق الغمام، کہ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو بادلوں سے بھی اوپر اٹھاتے ہیں، جیسے منہ سے آواز نکلتی ہے یوں اٹھتے 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 بادلوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ فرمایا وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعا کے جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے، اس کے استقبال میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب یہ بد دعا رب کے پاس پہنچتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيَقُولُ الرَّبُّ، اس وقت رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ کریم اس وقت فرماتے ہیں، رب تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے فرماتے ہیں، اس کی بد دعا سے اسے فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ، مجھے میرے عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں ضرور بے ضرور، یقیناً میں ضرور بے ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ مدد کے اندر وقت لگ جائے، فی الفور نہ کروں،
کچھ عرصے کے بعد میں کروں گا، لیکن تیری جو بد دعا ہے اس بد دعا کو میں ضرور قبول کروں گا۔ چنانچہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، دل سے نکلتی ہے، جو بندہ دعا دل سے نکلتی ہے نا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر اسے روکنے والی کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، عراق کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک کلی ہوتا تھا۔ وہ کلی جس طرح ہمارے زمانے میں ٹیکسیوں والے ہوتے ہیں، رکشوں والے ہوتے ہیں، سوزوکیوں والے جو رینٹ پہ گاڑیاں دیتے ہیں، کرائے پر لے کے جاتے ہیں، اور آج کل جیسے بائکیا والے ہیں، تو اس زمانے میں وہ ایک کلی تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ کوئی مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اس کا سامان وہ اپنے گدھے پر لاد کر اس کے ساتھ کرایہ طے کر کے لے جاتا۔ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے کلی نے اس کو کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، کرایہ طے کیا اور روانہ ہو گئے۔ اب جو عام راستہ تھا، جاتے جاتے اس عام راستے کو چھوڑ کر اس نے جنگل والا راستہ اختیار کیا۔ اس آدمی نے اس سے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں تو ادھر نہیں جا رہا ہوں، راستہ یہ والا ہے اور آپ ادھر سے۔ اس نے کہا آپ کو کیا پتا ہے، میری تو زندگی گزر گئی ہے یہ کام کرتے کرتے، میں زیادہ سمجھتا ہوں، آپ چھوڑیں، یہ شارٹ کٹ ہے۔ اب جیسے ہی جاتے 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 ایک ویرانے پر پہنچے تو وہاں پر وہ کلی واپس ہوا اور اس نے گدھے کو روکا اور اس نے اس آدمی کو کہا آ جاؤ بھائی۔ اب وہ آدمی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ادھر ادھر دیکھا تو سب ہڈیاں، انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس آدمی نے کیا کیا، میرے پاس جتنے بھی سامان تھا سارا مجھ سے لے لیا، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ اب میں پریشان ہو گیا، وہ سب کچھ لینے کے بعد تلوار نکالی، کہا تیار ہو جاؤ، اب تجھے قتل کرتا ہوں میں۔ تو اس آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی چلیں، پہلے تو مجھے قتل ہی نہ کریں، مال آپ نے لے لیے تو بس لے لیے، مجھے قتل کر کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، کسی حال کے اندر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، مارنا ہی مارنا ہے۔ اس نے کہا چلے اگر مارنا ہی ہے تو پھر ذرا 2 رکعت نفل تو پڑھنے دے دو۔ تو اس نے بھی کہا کہ چلو بھائی، آپ کی یہ خواہش ہے، یہ جو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے نا، ان لوگوں کی بھی یہی خواہش تھی، انہوں نے بھی بڑے 2 رکعت نفل پڑھے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہی میں نوافل کے اوپر کھڑا ہو گیا، اب بھائی سورہ فاتحہ پڑھ لی، آگے سبق پڑھنا چاہتا ہوں، اب پڑھوں کیا؟ موت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ اب ایسے حالت کے اندر جب موت سر کے اوپر آ جائے تو بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے ہوش و حواس کام چھوڑ گئے۔ اب وہ کہتے سوچتے 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 اچانک میرے منہ پر یہ آیت جاری ہو گئی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ جو مجبور آدمی ہوتا ہے، پریشان حال آدمی ہوتا ہے، مصیبت کے اندر پھنسا ہوا، اس سے مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا کون ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ تو اب کہتے ہیں
یہ کلام میری زبان سے جاری ہوتے ہی، جیسے ہی میری زبان سے یہ کلام جاری ہوا تو ایک دم دیکھا کہ ایک نوجوان بجلی کی طرح زمین پہ اترا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس نے اس بندے کی گردن مار دی۔ تو گردن جیسے ہی ماری اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس آدمی نے آواز لگائی کہ بھائی تم ہو کون؟ تم کون ہو؟ ذرا یہ تو بتاتے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ جب تم نے یہ آیت پڑھی تو اس وقت میں آسمانوں کے اوپر تھا، تو فوراً مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ جاؤ اور جا کے میرے اس بندے کو بچاؤ، اور میں نے فوراً اللہ کی حکم پر لبیک کہا اور میں سیدھا یہاں پہنچا، اور اس آدمی کو جس کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اس کو یوں نیزہ مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر کے ڈھیر کر دیا۔ کہا میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ تو جو دعا دل سے نکلتی ہے پھر اسے اس کی قبولیت میں کوئی چیز بھی پھر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مولانا محمد شعیب ہزاروی صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔